بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ میاں اور بیوی کے جنسی ملاپ سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ نسل کی بقا اور افزائش کے لیے اللہ نے یہ فطری طریقہ رکھا ہے، لیکن ملاپ کے وقت یہ کسی کے علم میں نہیں ہوتا کہ اولاد مذکر پیدا ہوگی یا مؤنث۔ یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کائنات کو روز قیامت تک کے لیے اپنے علم ازلی کے مطابق چلانا اور باقی رکھنا ہے، اس لیے وہ اپنی حکمت اور مصلحت کے مطابق جس کو جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں اور کسی کو لڑکے ہی لڑکے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی، اور کسی کو دونوں سے ہی محروم۔ یہ جو لڑکا یا لڑکی ہوتی ہے یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں۔ جو جاہل سسرال اور جو جاہل شوہر ہر وقت اپنی بہو کو اور شوہر اپنی بیوی کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم لڑکیاں پیدا کرنے والی مشین ہو، اگر اگلی مرتبہ تم نے لڑکی پیدا کی تو ہم تمہیں گھر سے نکال دیں گے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو زمین ہے، بیج تو تم ڈالتے ہو۔ تم لڑکی کا بیج ڈالو گے تو لڑکی ہی پیدا ہوگی، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ اس بات کو یاد رکھیں، لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، عورت کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں جہالت ہے کہ یہ جی ہمیشہ لڑکیاں پیدا کرتی ہے، طلاق دو اس عورت کو اور دوسری سے شادی کر لو، یہ جاہلوں کی بات ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے جو تم اندر ڈال رہے ہو بیج تو تم ڈالتے ہو، عورت تو زمین ہے۔ اب تم گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی، اور اگر جو ڈالو گے تو جو نکلیں گے۔ قرآن میں ایک لڑکی کا ذکر پہلے ہے، لڑکے کا بعد میں۔ جی آپ بولیں، وہ جس کو چاہے لڑکی دے، جس کو چاہے لڑکا دے، تو لڑکی کا ذکر پہلے ہے، اور اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان اور نسل لڑکی سے چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے فوت ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو نسل جتنی بھی چلی ہے وہ ساری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے۔ اسلام میں بیٹیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے بیٹی عطا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو وہ مقام دیا ہے کہ اگر یہ بیوی ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا ساری مال و متاع ہے اور دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جیسا کہ صحیح الجامع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہن یا بیٹی ہے تو جہنم کی راہ میں دیوار ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم اور سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دو بیٹیوں یا بہنوں کی تربیت کرے تو ان کی شادی کرے اسلامی تربیت پر، اللہ رب العزت ان بیٹیوں بہنوں کو ان کے لیے جہنم کی راہ میں دیوار بنا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کسی کی بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ ان کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے زیادہ یعنی بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا بازو بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم میں اس کے باپ کا بازو خود بنوں گا۔ بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور وہ ذات جو سراپے رحمت ہے وہ کسی کو رحمت قرار دے رہی ہے بیٹی کو۔ جانتے ہو اللہ بیٹیاں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں رحمت کی ضرورت ہے۔ رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کیا قابل قدر شے ہو سکتی ہے؟ جب دنیا کے نفیس ترین شخص کا لقب رحمت ہو،
جب ہم رحمت سے منہ موڑتے ہیں تو عذاب اور لعنت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو بیٹی کی پیدائش پر افسردہ ہو، وہ ماں جو بیٹی کی آمد پر رنجیدہ ہو، وہ گھر جہاں بیٹے کا درجہ بیٹی سے بڑھ کر ہو، وہ گھر کیسے خوشحال ہو سکتا ہے؟ وہ گھر رحمت خداوندی اور اطاعت محمدی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بیٹیاں آنگن کی بہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھر کا قیمتی ترین ہار ہوتی ہیں، بیٹیاں گھرانے کی رونق اور رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹی باپ کے گھر رحمت ہوتی ہے تو آگے جا کر کسی بچوں کی جنت بنتی ہے۔ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور ایک بیٹی ہی ماں بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو ملایا، جس طرح انگلیاں باہم ملی ہوئی ہیں، لڑکیوں کی پرورش کرنے والا بھی اسی طرح میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔